پھر وہ سارے راز میں پھر کھول کے رکھ دوں گا، جو اس کی حرکتیں ہیں، جو یہ کر رہی ہے، جو اس کے ساتھ ہوا، جو ہوتا ہے، جو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کرتی رہی اگر اس نے آج کے بعد اسلم کھوجی کو، کھوجی اسلم ہمارا جو دوست ہے، اس کے خلاف کوئی ویڈیو بنانے کی کوشش کی یا جرت کی، تو اس کو اتنا سوشل میڈیا پہ گندا کیا جائے گا، اتنا گندا کیا جائے گا کہ اس کی سوچ بھی نہیں ہے. پھر میرا منہ کھل جائے گا. جتنا میں اس کو جانتا ہوں کوئی بندہ بھی اس کو شاید نہیں جانتا ہے، تو پھر میں وہ ساری باتیں کھول کے رکھ دوں گا کہ جتنی کی یہ اچھی ہے، اس نے اسلم کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اچھا جی، جتنی بھی میری آڈینس ہے، آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا ایک سیف اللہ بھائی صاحب ہوا کرتے تھے جو کہ آر جے مہوش سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور آر جے مہوش پہ بہت زیادہ مہربان تھے، اور ان کی مہربانیوں کی کہانیاں آپ لوگوں نے میرے چینل پہ بہت پہلے سنی ہوں گی. اور میں ابھی آپ کو یہاں پہ کیا ہی بتاؤں اور کیا ہی یاد دلاؤں، یہاں تک کہ مطلب میں نے اس چیز کے آپ کو پروف بھی دیے تھے کہ جس گھر میں ابھی یہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی سیف اللہ بھائی صاحب نے اسے پلاٹ خرید کے دیا تھا. تو یہاں تک مطلب سیف اللہ بھائی صاحب اس پہ مہربان تھے، شادی کرنا چاہتے تھے اس عورت سے. لیکن یہ کیونکہ کھانے پینے والی عورت ہے، لوگوں کو کھاتی ہے، لوگوں کو استعمال کرنے کے بعد، کھانے پینے کے بعد یہ دوسرے شکار کی تلاش میں نکل جاتی ہے. اسے جو ہے نا گھر بسانے اور ان ساری چیزوں سے کوئی سے لینا دینا نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے. اس نے بس کھانا پینا ہے، گھر اپنا بھرنا ہے، چیزیں اسے چاہیے، گفٹ اسے چاہیے، پیزا برگر یہ ساری چیزیں اسے چاہیے. لیکن اس نے انسانوں کی طرح کوئی کسی رشتے میں رہنا نہیں ہے، جس طرح مطلب ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے نا، وہ والی بات اس میں نہیں ہے. خیر، یہ ساری باتیں کر کے میں آپ لوگوں کا ٹائم ابھی ضائع نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے سیف اللہ بھائی صاحب نے ایک پیغام دیا ہے جو کہ مجھے آپ لوگوں کو پہنچانا ہے، اور آپ لوگوں سے بھی زیادہ ضروری آر جے مہوش صاحبہ کو یہ پیغام پہنچانا ہے. تو میں ٹائم بالکل بھی ضائع نہیں کروں گی، آپ یہ میسج سنیں اور ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم جی. میرا سب سے پہلے میں ایک بات یہ کروں گا کہ اسلم کھوجی صاحب ہے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، جاننے والے ہیں میرے، بہت ہی پیارا دوست ہے ہمارا، بڑی اچھی بات کرتا ہے، بڑی سمجھداری کی بات کرتا ہے. تو کافی عرصے سے میری ان کے ساتھ سلام دعا ہے. تو وہ اچھا انسان ہے، ولاگنگ کرتا ہے، وہ ٹک ٹاک کا بھی بناتا رہتا ہے. یہ اس کا اپنا ذاتی شغل ہے یا جو بھی ہے، ہمیں اس میں ہمارے ساتھ اچھا ہے، وہ بات بھی اچھی کرتا ہے. تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا، ایک اس کے علاقے کی عورت ہے، عورت کے نام پہ تو وہ ایک دھبا ہے، لیکن عورت ہے، کوئی آر جے مہوش ہے، پتہ نہیں کیا ہے. جو انسان خود اچھا نہ ہو تو دوسرے کو برا کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو یہ کہنا چاہیے. اگلے دن میں نے 2-4-5 دن ہو گئے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ویسے ہی وہ جو مہوش ہے کہ کون ہے پتہ نہیں کس کا وہ گناہ ہے، کیا ہے وہ مجھے نہیں پتہ اس بات کا. تو وہ اسلم پہ الزام لگا رہی تھی، اتنی گھٹیا بات وہ کر رہی تھی کہ مجھے نہیں خیال کہ کسی بندے نے بھی وہ مکمل ویڈیو دیکھی ہو. وہ اس لیے کہ اتنی گھٹیا باتیں وہ کر رہی تھی، حالانکہ اس کا بنتا تو نہیں ہے نا ایسی بات اسلم پہ کرنے، کیونکہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بزرگ آدمی ہے. دوسری بات، جو وہ الزام لگا رہی تھی اس کے اوپر، شرم آنی چاہیے اس کو. تم خود اتنی گندی ہو، 7 سمندروں میں بھی تو نہا لو تو تمہاری صفائی نہیں ہو سکتی، تم ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ تم شریعت کے خلاف باتیں کرتی ہو، شریعت کے خلاف چل رہی ہو. تو پھر اسلم کو تمہیں ایسا کہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اور نہ تم کہہ سکتی ہو. تو تیرا بنتا ہی نہیں ہے یار. اصل کیوں
کہ تم زندگی میں تم نے تو اتنے کپڑے نہیں بدلے ہوں گے جتنے تم نے مرد بدلے ہیں، تو تم اس کے اوپر الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ میرا نہیں خیال کہ یہ تیری کوئی بات سچ ہے اور نہ ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم خود جھوٹی ہو، تو تم جھوٹ بولتی ہو. تجھے وہ بات تمہارے اوپر ٹھیک کر رہا ہے، وہ صحیح کرتا ہے، تو تم غصہ کس بات کا ہے؟ تجھے برداشت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کام تم میں ہے. اگر یہ تم میں ہے تو پھر تجھے ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. غلط تو تم ہے ہی ہو، تو اس کے ساتھ تیرا بنتا نہیں ہے. تم خود گندی ہو، ایک گھٹیا ہو. تو گھٹیا تو خیر چھوٹا لفظ ہے، اس سے بھی بڑا. تو اسلم کھوجی کو یہ کہنا، یہ ایسا کہنا، شرم آنی چاہیے تجھے. میں کچھ نہ کہوں، تیرے باپ سے بڑی عمر والا بندہ ہے وہ. تو اسلم ہمارا دوست ہے، ہم اس کے حق میں بات کرتے رہیں گے، کرتے بھی ہیں. تو انشاءاللہ تم ایک غلط ہو. غلط کو تو غلط سب لوگ کہتے ہیں نا. تجھے آج دن تک کسی نے کہا ہے تو تمہارے صحیح ہو؟ کوئی ایک بندہ بتا دو جس نے تجھے کہا ہو صحیح ہو، سوائے ان لوگوں کے جن کا میں آگے کچھ نہیں کہوں گا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ جن کے بستر تم گرم. آگے نہیں کچھ کہوں گا، اوکے؟ سب لوگ سمجھ جاتے ہیں. اسلم یہ اس ملک میں رہنے والی نہیں ہے یار. اس کو تو میری ایک بہن ہے، بڑی اچھی ویڈیو بناتی ہے وہ، پڑھی لکھی ہے ماشاءاللہ. اس نے کہا تھا یہ اس ملک میں رہنے والی ہی نہیں، اس کو تو چاہیے یورپ میں کوئی رہنے والی جگہ مل جائے تو اچھی بات ہے، کیونکہ یہ اس یورپ میں ہی رہنے والی ہے. یورپ میں آ جائے تو اس کے مزے لگ جائیں گے. ویسے میں نے آفر کی تھی اس کو یورپ چاہیے. یورپ میں اس کو آفر بھی ملی تھی، تو پتہ نہیں پھر آگے اس نے کہا پتہ نہیں کیا یا کیا نہیں. اس کو یورپ میں آفر ملی تھی. اگر یہ یورپ میں آتی تو یہ یورپ کو بھی گندا کرتی، پاکستان کو تو یہ کر ہی رہی ہے. تو یہ بات ہے. مہوش کے لیے میرا ایک آخری پیغام ہے جو میں آج دینا چاہ رہا تھا اور میں دے رہا ہوں. اگر اس نے آج کے بعد اسلم کھوجی اسلم ہمارا جو دوست ہے، اس کے خلاف کوئی ویڈیو بنانے کی کوشش کی، یہ جرت کی، تو اس کو اتنا سوشل میڈیا پہ گندا کیا جائے گا، اتنا گندا کیا جائے گا کہ اس کی سوچ بھی نہیں ہے. پھر میرا منہ کھل جائے گا. جتنا میں اس کو جانتا ہوں کوئی بندہ بھی اس کو شاید نہیں جانتا ہے. تو پھر میں وہ ساری باتیں کھول کے رکھ دوں گا کہ جتنی کی یہ اچھی ہے. اس نے اسلم کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس نے الزام لگایا. وہ بزرگ آدمی ہے، اس کو شرم آنی چاہیے. اس کو شرم آئی نہیں بالکل بھی. جو اس میں شرم تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر اس اسلم کے ساتھ یہ ایسا کرے گی تو میں پھر وہ سارے راز میں پھر کھول کے رکھ دوں گا. جو اس کی حرکتیں ہیں، جو یہ کر رہی ہے، جو اس کے ساتھ ہوا، جو ہوتا ہے، جو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کرتی رہی ہوا، وہ سب باتیں میں کھول کے رکھ دوں گا. تو میری یہ وارننگ ہے اس کو کہ اسلم کو یہ شرمندہ نہ کرے.